جی السلام علیکم. میں جی حیدر علی. آج بڑی خوش قسمتی میرے لیے بڑی سعادت کا دن ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اینڈ پہ آج 27واں روزہ تھا اور آج عرفان محمود برق صاحب میرے گھر تشریف لائے. ان کا بیٹا بھائی زیغم صاحب آئے، شاہ صاحب آئے، امجد بھائی آئے، اور ان کے آنے کا ایک بڑا عظیم مقصد تھا. آج ایک قادیانی مرزئی تھا جو پچھلے 2-3 ماہ سے اس کی ایک کوشش چل رہی ہے کہ میں اسلام کی طرف آؤں، مسلمان ہو جاؤں، اور وہ کوئی ذریعہ تلاش کر رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ایتھینٹک اور بہترین سورس مجھے ملے کہ میں اسلام ایک پکے طریقے سے اور ریزنیبل طریقے سے اسلام قبول کروں. تو اس نے سرچ کیا اور ڈھونڈ لیا عرفان محمود برق صاحب کو، اور عرفان محمود برق صاحب سے اس نے رابطہ کیا. پہلے بھی 2-3 ماہ پہلے اس کا ایک میٹنگ، ایک سیشن عرفان محمود برق صاحب سے ہوئی اس کی، اور کچھ تحفظات رہ گئے تھے. اب وہ پھر سے ان تحفظات کو لے کر آج پھر اس نے رابطہ کیا عرفان محمود برق صاحب سے، اور وہ ادھر آیا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ یہ جو دوسری میٹنگ اس قادیانی، اس مرزئی کے ساتھ عرفان محمود برق صاحب نے رکھی، وہ میرے گھر میں رکھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں آخری عشرے کی ان نایاب گھڑیوں میں عرفان محمود برق صاحب نے مجھے یہ موقع، ان کی وجہ سے مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملا کہ میرے گھر میں یہ میٹنگ ان کی رکھی گئی. تو اب ہم عرفان محمود برق صاحب سے، جو کہ سابقہ قادیانی ہیں، اور ان کو اللہ نے بڑی ایک عظیم سمجھ لیں کہ ایک سوچ دی، ایک فکر دی کہ انہوں نے اس مرزیت قادیانیت پر لاتعداد لعنتیں بیچ کر انہوں نے سچے دین اسلام کو قبول کیا. اب یہ ایک ایسے مسلمان ہیں جو پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک آواز، ایک میسج پہنچا رہے ہیں کہ قادیانیت کیا ہے. چہرے قادیانیت پر پڑے تمام نقاب یہ کھینچ کر اتار رہے ہیں، اور قادیانیت کا، مرزیت کا جو چہرہ ہے وہ ہر ذی شعور کے سامنے وہ آشکار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ قادیانیت کتنے بڑے دجالی، فریبی اور گندے مذہب کا نام ہے. تو اب ہم عرفان محمود برق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ابھی ہم نے بلایا تھا، سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے اس نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا اور کیا اس کی اسٹریٹجی چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی کچھ ہوا ہے قریب اسلام کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حیدر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. اصل میں ہوا یہ کہ تقریباً آج سے 4 ماہ قبل ایک لاہور یونیورسٹی کی ایک لڑکی ہے، اس نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا. اس نے کہا کہ جی ہماری یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکا، ایک نوجوان ہے، وہ قادیانی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہو جائے. ہمیں پتہ چلا، اس نے خود بتا دیا کہ میں قادیانی ہوں. اچھا، میں نے اس پہ بعد میں تھوڑی سی ریسرچ کی، اس پہ میں نے ڈیپلی ان کو اسٹڈی کیا دونوں کو. تو اصل میں بات یہ تھی کہ جو لڑکا تھا نا قادیانی، اس مسلمان بچی جو مسلمان تھی، اس کا ایمان خراب کرنے کے لیے وہ کام کر رہا تھا. دیکھیں، میرے بارے میں بھی آپ نے تعارف کروایا کہ میں سابق قادیانی، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا الحمدللہ. حضور نبی پاک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نگاہ کرم ہوئی، خواب میں تشریف لائے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدایت کا نور دیا، الحمدللہ میں مسلمان ہوا. اللہ کے کرم سے پھر میں نے ہزاروں قادیانیوں کو اس طرف لے کے آیا، اسلام کی طرف کنورٹ کیا، ان سے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ نے میری گفتگو میں، میری بات میں الحمدللہ اثر رکھا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو میں ان کو بڑا ڈیپلی طریقے سے جانتا ہوں قادیانیوں کو. میں ان کی ایک ایک کالی کرتوت سے واقف ہوں، ان کی رگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں سے بولتے ہیں
یہ کیا چاہتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں. دیکھیں حیدر بھائی, جب میں خود قادیانی تھا تو ہمارے بڑے ہم میں سے کہتے تھے کہ ایک سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرو. اچھا, لڑکی, پیسہ, ویزا, نوکری, جائیداد, اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر کسی ملک میں بھجوانا, وہ کہتے تھے سب کچھ ہم پرووائڈ کریں گے, مسلمان کا ایمان برباد کر لو. تو قادیانی کیا کرتے ہیں, ان کے لڑکے, ان کی لڑکیاں ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں یہ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں. ان کا, میں بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں, ان کا ہر بڑے تعلیمی ادارے کے اندر ان کا ایک سربراہ ہوتا ہے, جس کو یہ زعیم کہتے ہیں قادیانی. ان کی مخصوص ان کی ٹرم ہے زعیم. تو یہ زعیم کے ذمے ہوتے ہیں کہ وہ باقی سارے قادیانیوں کو وہاں پہ ان کی میٹنگز بھی کرتا ہے, اور ان کو اس پہ وہ ہدایات بھی جاری کرتا ہے کہ کیسے تم نے مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنا ہے, اس یونیورسٹی میں کیا ماحول ہے, تم نے کس طرح چلنا ہے, کیسے کس طریقے سے اپنی پریچوں کے. پاکستان میں تو ان کی پریچنگ پہ پابندی ہے, 298 BC کے تحت کوئی قادیانی پاکستان میں پریچنگ نہیں کر سکتا. تو وہ یہ کرتے ہیں چھپ چھپا کے, سلو پوائزنگ, اندر ہی اندر اٹیک کر کے پھر ڈنگ مارتے ہیں اور ایمان کا ستیاناش کر دیتے ہیں. تو یہی کام جو میں نے یہاں پہ اسٹڈی کی, اس کو سارا میں نے اس کیس کو دیکھا, یہ جو لڑکا تھا یہ اس مسلمان لڑکی کو قادیانی کرنے کے لیے اس پہ ورکنگ کرتا تھا. اچھا. اس لڑکی نے مجھے, اس نے تو اوپنلی نہیں بتایا واضح طور پہ, لیکن پتہ لگ جاتا ہے کیا بات ہے. وہ تھوڑی انٹرسٹڈ تھی اس میں نا, یہ بھی تھا. تو میں نے کہا جی یہ تو بڑا ضروری ہے, آپ اس سے میری ملاقات کروائیں. اور میں نے کہا اس ملاقات میں آپ نے ضرور گفتگو کو سننا ہے. اچھا, کہتے ہیں جنگل میں مون ناچا کس نے دیکھا. مجھے یہ تھا کہ لڑکی کے ذہن میں بھی اس نے کوئی ایسی خرافات داخل کر دی ہو, ایسا اس کو انجیکٹ کر دیا ہو, کوئی کفر کوئی اس طرح کا اس کے دماغ میں, تو اس کو واش کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا لڑکے کو بھی ہم اسلام کی دعوت دیں گے, لیکن مسلمان بچی کا ایمان بچانا اس سے زیادہ ضروری تھا. بالکل پرائرٹی اس بات کی تھی نا کہ اس تک بھی ہم اپنا پیغام پہنچائیں. میں نے پھر الحمدللہ, ہمارے دوست ہیں شاہ صاحب تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ, لاہور UET کے یہ سولر انرجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جی آپ UET لے ہیں. تو UET میں ان کے پھر تقریباً 3 ماہ پہلے ہم نے وہاں پہ ایک نشست کی. اچھا, ڈیٹیل سے ایک میٹنگ ہوئی. میں نے اس میٹنگ کے اندر, اس میں لڑکی بھی تھی. اچھا, اس میں نے قادیانی کتب کے ریفرنسز اس کے سامنے پیش کی. اچھا, میں نے کہا کہ جو مرزا قادیانی قذاب, جس کو تم نعوذ باللہ بقول تمہارے کہ وہ امام مہدی تھا, مجدد تھا, مسیح موعود تھا, نعوذ باللہ اللہ کا نبی تھا, اللہ کا رسول تھا, میں نے کہا وہ تو شریف انسان کہلانے کا حقدار نہیں تھا. میں نے مرزا قادیانی قذاب کی وہ کتابیں جس میں اس بدبخت نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو غلیظ گالیاں بکی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, پروردگار کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. استغفر اللہ, معاذ اللہ, اللہ پاک کو چور تک کہا ہے, اللہ کو نعوذ باللہ کالو کالا تک لکھا ہے اس بدبخت نے. اللہ کی شان میں معاذ اللہ یہ یہاں تک خرافات بکی ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی جو اگزامپل, ایک مثال ہے, ایسے جیسے ڈنگر ہوتا ہے. یہ سب آپ اس لڑکے کو بتایا, یہ میں نے قادیانی کتب کے ریفرنسز دے کے بتایا اور ریئل بکس دکھائی. اچھا, مطلب یہ نہیں کہ میں نے زبانی ان کے سامنے اس کے سامنے بات کی. میں نے قادیانیوں کا یہ مرزا قادیانی قذاب کی بکس کا جو مجموع ہے جی, جسے روحانی خزائن کے نام سے انہوں نے 23 والیومز میں پرنٹ کیا. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ الاسلام ان کی جو ویب سائٹ ہے alislam.org, اس پہ یہ موجود ہے. تو میں نے وہ جو ریئل بکس تو میرے پاس بھی ہیں, تو میں نے کہا یہاں سے دیکھ لو. میں نے ساری کتابوں کے ریفرنسز دکھائے جس میں اس بدبخت نے قرآن پاک کے خلاف باتیں کی ہیں معاذ اللہ. اچھا, یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قادیان میں نازل کیا, نعوذ باللہ. وہ باتیں دکھائیں جاؤ اس نے, یہ یہاں تک خرافات بکی ہے کہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں. اچھا, اس نے یہاں تک نعوذ باللہ وہ بکواسات کی ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے محمد کا ذکر کیا یا محمد کا نام آیا, کہتا ہے اس سے مراد میں مرزا قادیانی, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. غرض کہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو وہ ساری باتیں اپنے دوستوں شاہ صاحب کی موجودگی میں اس تک میں نے ساری باتیں دکھائی. یہ نوٹ بھی کرتا رہا, ان کی پک بھی لیتا رہا. ٹھیک ہے, یہ متغیر بھی ہوا, چہرے پہ اس کے پریشانی کے آثار بھی نمودار ہوئے. اور یہ مطلب حیران بھی تھا کہ میں جس کو نبی رسول مانتا ہوں, کتنا بدترین کائنات کا کافر ہے, کتنا بڑا دجال, کتنا بڑا قذاب ہے, اس کو تھوڑا تھوڑا اس بات کا اندازہ احساس ہو رہا تھا جو میں نے فیل کیا. اور جو لڑکی تھی وہ تو بار بار کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی. وہ لڑکی ادھر بیٹھی ہوئی تھی, وہ لڑکی وہیں پہ بیٹھی تھی پہلے سیشن میں. جی جی, پہلے میں بیٹھی تھی, اور اس نے وہ ساری باتیں سنی. وہ تو یقین جانے حیران ہو رہی تھی کہ یہ قادیانی ہے. واہ واہ واہ, اچھا, اتنا بڑا جھوٹا مکار بندہ
वाह। जो नौज बिल्ला अल्लाह ताला को गालियां बके हाँ। हैदर भाई, जी जी, उससे बढ़ के कोई बदबख्त हो सकता है इस कोई नहीं धरती हो पे? सकता, कोई वो जरूरत। लड़की हैरान हो गई। खैर उसका डिटेल से मीटिंग का रिजल्ट ये इसने फिर आखिर में मुझे कुछ सवालात भी किए। अच्छा, वो इस किस्म के थे कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप कहते हैं कि वो आखिरी जमाने में आएंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं जी मिर्जा कादियानी ने खुद ये दावा किया कि ईसा इब्ने मरियम मैं ही हूँ, मसीह मौद मैं ही हूँ, हाँ। इमाम महदी मैं ही हूँ। अल्लाह मेरे जरिए से अल्लाह ने दीन इस्लाम की इशाअत की और दीन इस्लाम की तालीमात को जिंदा किया। जी, तो मैंने उसको मरवई किताबों से दिखाया कि ये इमाम महदी नहीं है, अच्छा, ये ईसा इब्ने मरियम नहीं है। मैंने कहा इसकी माँ का नाम तो था चिराग बीबी, चिराग बीबी, हाँ, उर्फ घसीटी, घसीटी। आपको पता, आप जानते हैं। हाँ, और ये मरवइयों की किताब में लिखा है, जी ऐसे ही है। ये हम अपनी तरफ से थोड़ी कहते हाँ, हैं। हाँ, ऐसे ही। ये नाजरीन जानते होंगे कादियानियों की किताब है सीरतुल महदी। जी, मिर्जा कादियानी कज़ाब के नाम निहाद बेटे, उसके हरामी बेटे, हाँ, ये सारे हरामी थे उसके ना, हरामी है, बिल्कुल। ये तो ये भी आप जानते हैं, वो इसके अपने नहीं थे, हाँ ऐसे ही है। ये खुद ना मरद था, मरदूद आदमी। हाँ। और जो इसके बेटे हुए वो हकीम नूरुद्दीन के जरिए से हुए। हाँ, हाँ, तो ये सारी इस पे, और मेरा नाजरीन के लिए कि मेरा इस पे 2 करोड़ का चैलेंज भी है हाँ। इस बात पे। यानी आप ये मतलब समझते हैं कि वो हकीम नूरुद्दीन था जो, जी। वो इसको दवाई भी देता था और वो हर तरह से मतलब नहीं, दवाई वो सारी खुद ही खा जाता था बना के, इसको वो खुद ही खा जाता था, खुद इस्तेमाल खुद करता था। करके खुद फिर उसको इस्तेमाल करता था ना। अच्छा, यानी इसके नाम सिर्फ बेटों को रजिस्ट्रेशन है। हाँ जी जी, अच्छा अच्छा, रियल में उसके हैं। रियल में। मैंने ना तकरीबन 5 साल पहले दुनिया कादियानियत को हाँ, हाँ। 1 करोड़ रुपए का दिया था चैलेंज, अच्छा, और इस पे मैंने बताया कि दुनिया का कोई कादियानी, नाजरीन, वाह वाह वाह, मिर्जा कादियानी कज़ाब के बारे में ये बात बता दे, साबित कर दे कि इसकी औलाद हलाली थी, अच्छा, जो नुसरत जहां बेगम से थी, वाह वाह वाह, अच्छा जिसको मरदई नाउज बिल्लाह अपनी माँ कहते अच्छा, हैं। ये उम्मुल चैलेंज मोमिनीन। दिया आपने? 1 करोड़ का सुने ना। अच्छा। 5 साल पहले मैंने चैलेंज दिया वाह, कि वाह। दुनिया का कोई कादियानी मिर्जा कादियानी कज़ाब की औलाद अच्छा। जो नुसरत जहां बेगम से हुई, अच्छा, अच्छा। नाम निहाद हाँ, हाँ, औलाद, उसे हलाली साबित कर दे, 1 करोड़ रुपया नाम दूंगा। अच्छा, फिर हमारे हकीम साहब हैं कसूर वाले, हाँ। तो शायद आपने उनके मेरे पोस्टों में उनके नाम भी आप देखते रहते होंगे। हकीम अब्दुल रशीद अंसारी साहब, जी, जी। बूढ़े से हैं और बड़े मुजाहिद हैं खत्मे नबूवत के। अच्छा अच्छा, अच्छा, अभी तकरीबन 1 साल पहले हकीम साहब ने कहा यार बरक साहब महंगाई बड़ी हो गई है, हाँ, इसको 2 करोड़ कर देते हैं। अच्छा 2 करोड़ कर देते अब वो 2 करोड़ हो गया जी। अच्छा अच्छा, अब मैंने दुनिया मरदैया, अच्छा उस वक्त से लेके अब तक हाँ। ना 1 करोड़ का जब चैलेंज था तो कोई मरदई आया, हाँ। 2 करोड़ कर दिया फिर भी कोई मरदई नहीं आया। और यकीन जाने हैदर भाई, अल्लाह का करम हुआ, हजारों कादियानी मेरा वो चैलेंज सुन सुन के मुसलमान हो गए। लानते भेज के मुसलमान हो गए। अच्छा, अभी वो आप चैलेंज की रकम बढ़ा रहे हैं कि नहीं? अभी फिलहाल तो 2 करोड़ है जी। अच्छा, मजीद भी इंशाल्लाह इस पे मशवरा कर लेंगे शाह साहब से, मजीद भी बढ़ाई जा सकती है। अगर मैं मेरे एक ज़हन में सवाल पैदा हुआ, अगर जी। उन्होंने कोशिश की जी और किसी न किसी तरीके से वो उन्होंने साबित कर दिया कि ये बेटे मिर्जा कादियानी है के ही थे, तो फिर क्या होगा? मतलब आपको तो पैसे देने नहीं, पड़ेंगे। हम तो कह दे देंगे, लेकिन बात ये है, देखें मैं अगर खुद से बात करूं हाँ, तो कोई कह सकता है मरदई के यार अपनी तरफ से इल्जाम लगा दिया, झूठी बात कर दी। जब मरदई किताबें इस बात की गवाही दे रही हैं, जब कादियानियों की मिर्दे की अपनी किताब, नहीं अभी उसका कोई जिल्द नंबर 15 अभी उसका कोई डीएनए हो सकता है कि नहीं? जी मैं बताता हूँ ना जी, अच्छा, एक बंदा खुद इस बात को ओन कर रहा है अपने बारे में, खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। जिल्द नंबर 15 पढ़ ले, हाँ, हाँ। कादियानियों की रूहानी खजाइन की, वॉल्यूम नंबर 15, लिखने वाला मिर्जा कादियानी, पेज नंबर 207। अच्छा, क्या लिखता है? आप उसको खोल के देख लें। उसमें लिखता है जब मैंने शादी की थी मुझे 100% यकीन था कि मेरी हालत मर्दमी कल अदम है। अच्छा, खुद मतलब मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, खुद लिखा। अच्छा, ये फिक़्ह का मसला है, ये फिक़्ह का मसला है कि अगर किसी बंदे को यकीन है ना हाँ, हाँ। कि वो नामर्द है, अच्छा। मतलब कि शादी के काबिल नहीं है, ज़वाजी ताल्लुकात के काबिल नहीं है, ठीक है। तो इस पे हमारे उलमा ने ये बालिग की फिक़्ह का मसला है, अच्छा। शरीयत का मसला है कि ऐसे बंदा जिसको यकीन है कि मैं नामर्द हूँ, उसका शादी करना हराम है। हराम, तो इसने फिर क्यों की? वो औरत की जिंदगी से खलवाड़ कर रहा है खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। भाई, उसको वो तो शादी के काबिल ही नहीं है, ठीक है, ये शरई फिर मसला शादी होगा। करता है, ये शरई मसला है। मसला होगा। तो मरज़ियत यहीं से फारग हो गई। हम पूछते हैं मिर्जा कादियानी का शादी करना ही हराम था, आ जाओ इस पे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखा ना, एक पॉइंट है, हाँ, पॉइंट इसका शादी करना हराम था। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, शादी की तो किसके भरोसे से की? अच्छा, किसका? पूछते हैं ना हम भी मरवइयों के, हाँ, 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 मतलब हाँ, आपके ये भरोसे सवाल से पैदा की है, होता है। मेरे भरोसे, किससे भरोसे? किसके- शाह साहब के भरोसे से जी, की जी, है, जी, तो- किसके भरोसे से की है? आप किसके भरोसे पे? ठीक है, ये मरदई इस बात का जवाब मैं नहीं दे रहा, अच्छा, किसी आलिम दीन भी कोई नहीं दे रहा है इस बात का नहीं जवाब। दे रहा। आपने भी इस बात का जवाब नहीं दिया, शाह साहब भी इस बात का जवाब नहीं दे रहे। अच्छा। सर मजे की बात है, इस बात का जवाब मरदई किताब दे रही है। अच्छा, हैदर भाई, किताब दे रही है। अच्छा, मरदइयों की किताब भी मेरे पास पड़ी है। हाँ, हाँ, वो वो काकुल यकीन क्या की कह रही है हयात किताब? नूरुद्दीन जी, किताब जी। का नाम है।
اچھا مرقات الیقین ہاں فی حیات نور الدین، اوکے۔ مرزائیوں کا پہلا پادری مرزے کے مرنے کے بعد، جس کو یہ خلیفہ بولتے ہیں معاذ اللہ، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس نے اس کی زندگی کے بارے میں یہ کتاب موجود ہے حکیم نور الدین جی، ربوے سے چھپی ہے، لکھی کس ضیاء نے؟ الاسلام پریس سے، یہ نجیب نام کیا قادیانی تھا اس نے لکھی ہے، قادیانی نے لکھی ہے کتاب، کیا نام ہے اس کا؟ نجیب نام کا بندہ ہے، میرے پاس پڑھی ہے ابھی بک، اس نے یہ بک لکھی ہے، قادیانی ہے، یہ حکیم نور الدین کے بارے میں لکھی اس نے؟ نور الدین کے بعد زندگی کے بارے میں لکھی نا، اس کی اچھا، وہ اس کی کیا سوانح تھا، عمری لکھی ہے اس نے۔ لکھنے والا مردئی ہے، چھاپنے والے بھی مردئی ہیں، ٹھیک، اوکے، ہو گیا، ضیاء الاسلام پریس سے چھپی ہے، ربوہ سے چھپی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مردئیوں کی سٹیمپ لگی ہے شعور بھائی کی، اس وہ میں تسلیم کرتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے، ہاں وہ جو لکھنے والا ہمارا بندہ ہے، بالکل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی ہمارا بندہ ہے، حکیم بھی انہی کا ہے، انہی کا ہے، سب کو تسلیم سب کرتے انہی ہیں۔ کا۔ اچھا اب اس بتائیں میں- کیا لکھتا ہے؟ اس میں وہ نور الدین کے ریفرنس سے لکھتا ہے کہ حکیم نور الدین صاحب خود کہا کرتے تھے جی، جی۔ کہ مرزا قادیانی کی بیگم جو تھی، جی۔ جو مردئیوں کی ماں تھی، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کہتی تھی کہ حضور میں بیوی تو مرزا قادیانی کی ہوں، لونڈی آپ کی ہوں، اچھا، لونڈی، واہ واہ واہ، اچھا، اور یہ مرزے نے خود بھی لکھا کہ شریعت کے اندر لونڈی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے، اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مجھے بتائیں، بیوی اس کی ہے، ہاں مردئیوں کی جو ماں ہے، بیوی ہے مرزا قادیانی کی، ہاں۔ جس کو مردئی ام المومنین کہتے ہیں، اچھا، لونڈی حکیم نور الدین نور الدین کی ہے، وہ یوز کرتا تھا، یوز کرتا، جتنے کاکے کاکیاں نکلے وہ سارے حرام کے نکلے، نور الدین کے ہیں، نور الدین کے۔ اچھا اب پھر ہم نے اس کو واہ واہ۔ 2 کروڑ کر تو حرام کا تو نہ نا، دنیا کا کوئی مردئی نہیں آپ حرام کو اس کے اسے کہتے ہیں، وہ لونڈی کا ایک اس نے وہ سیٹ اپ، مطلب وہ نہیں، یہاں لونڈی صاحب ہوگی نا کسی کے نکاح میں نہ ہو، اچھا۔ نکاح میں تو مرزے کے نہیں جی، اور حامی تو ہوگی نا جی۔ اچھا حرامی، اب دنیا کا کوئی مردئی اس کو مطلب اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر رہا، 5 سال ہو گئے ہیں، اچھا، ہم کہتے ہیں آ جاؤ، اس پہ میرے پاس مزید بہت سے دلائل ہیں، مردئی کتابوں کے حوالوں سے دلائل ہیں، ہاں، ہاں۔ آپ مردے کی تصویر رکھ لیں، اسی پہ ساتھ اس کے بیٹوں کی ہاں، پکچر رکھ لیں، ہاں، اچھا اچھا، ہر بندہ کہے گا جی ان کی شکلیں نہیں ملتی، آپ مردے کی تصویر اٹھائیں، ہاں، نور نور الدین، الدین کی رکھیں، ہاں، ہر بندہ کہے گا یہ باپ بیٹا ہے، واہ جی واہ، سر کیا بارش ہے جی، دلائل ہے نا جی، ہمارے دلائل کی دنیا میں بات کریں ہم سے، اچھا، مردئی بھاگ گئے، ہزاروں مردئی الحمدللہ اس پہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اللہ کی یہ طرف سب سے آپ نے یہ لڑکا ہم نے ابھی بلایا تھا، میں نے اس کو یہ بھی دکھائی، یہ دکھایا اس کو تھا؟ میں نے اچھا۔ ایک ایک بات کالی کرتوتیں، ہاں۔ مطلب میں نے ڈیٹیل سے بتایا واہ کہ واہ۔ مرزا قادیانی قذاب یہ تھا کیا، بات چلی تھی سیرت المہدی سے، مرزے کے حرامی بیٹے نے جی، جو جی۔ کتاب لکھی جی۔ سیرت المہدی، اس میں خود لکھا کہ جو مرزے کی ماں کا نام تھا ہاں۔ وہ تھا چراغ بی بی عرف گھسیٹی، گھسیٹی، ہاں گھسیٹی، اس کو بھی قادیان والے گھسیٹتے تھے، ہاں بہت سے لوگوں نے گھسیٹا تو مرزا قادیانی پیدا ہو گیا، مرزا قادیانی خود بھی حرامی تھا، آپ کی معلومات کے لیے ہاں ہاں، خود بھی حرامی تھا، ہاں۔ اس کی اولاد، کیونکہ گستاخ رسول تھا نا، گستاخ رسول کے بارے میں حیدر بھائی قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ، وہ بدبخت جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی تھی، جی جی، اللہ نے قرآن میں اس کی 10 بد خصلتیں گنوائیں، بنوائیں، جن میں سے تھا بڑا جھوٹ بولنے والا، قسمیں کھانے والا، ہاتھ سے ہاں، بڑا ہوا، اینڈ پہ 10ویں تھا، تھا ہاں۔ قتلنی بعد ذالک زنین، ذالک زنین، بالکل کہ ہے، یہ ولد الزنا ہے، یہ حرام زادہ ہے، حرام زادہ وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا، مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا 9 کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، 10ویں کا تعلق تیری ذات کے ساتھ ہے، بتا معاملہ کیا ہے، ہاں۔ مجھے پتا محمد جھوٹ نہیں بولتا، صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی پتا تھا، ہاں اسے بھی بتا، اچھا وہ مفسرین کہتے ہیں ماں کو گرایا، ہاں۔ تلوار پکڑی سینے پہ، یہاں گردن پہ رکھ دی، ہاں۔ کہا بتا تیری سر اڑا دوں گا تیرا، اس نے ماں بولی واقعی تیرا باپ نامرد تھا، ہاں ہاں، میں نے چڑواہے سے جو بکریاں چراتا ہے سارا قصہ بیان اس سے منہ کالا کروایا، تو حرامی پیدا ہو گیا، کہا قرآن سچ کہتا ہے، واقعی تو حرامی ہے، واہ، تو مفسرین نے نیچے لکھا ہاں، کہ نص قرآنی سے ثابت ہو گیا ہو گیا، کہ جب بھی کوئی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جی، کوئی ہذیان بکے، کوئی بکواس کرے، ہاں، ریسرچ کر لو 100% حرامی ہے، حرامی ہوگا، کیا بات، تو یہ بھی حرامی تھا مرزا قادیانی، ہاں، حرامی، اس کی اولاد بھی حرامی تھی، ہاں۔ تو اس کی اب اس کی ماں کا نام تو تھا گھسیٹی، 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 ایسے ٹھیک ہی، ہے، میں نے اس کو دکھایا کہ جو تم کہتے ہو کہ مرزا عیسیٰ ابن مریم ہے، ہاں عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو گیا، ہاں۔ یہ تو مرزا ابن گھسیٹی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یہی ہے نا مرزا قادیانی ابن گھسیٹی، ہاں تم یہ ابن مریم کیسے ہو گیا، اچھا اس پہ دکھایا، مردئی کتابوں سے دکھایا، ہاں، پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کے کیا کام کریں گے، سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے، ہاں۔ دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا، صرف اسلام ہوگا، ہاں۔ پھر اس کے بعد ہر طرف پیس ہو جائے گا، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، ہاں۔ امام مہدی کے ساتھ مل کے، ہاں۔ تو ساری قرآن احادیث کے اندر ایک ایک عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی نے جو آ کے کرنا وہ ہے، سب دین اسلام کی تجدید کرنی ہے، لوگوں میں اسلام کا نور پیدا کرنا ہے، اسلام کا
شعور پیدا کرنا ہے، جی جی، لوگوں کو اسلام پہ اکٹھا کرنا ہے، بالکل ایسا، سارے مذہب کا خاتمہ کرنا ہے، جہاد ہوگا، ہاں اس کے بعد پھر امن ہو جائے گا، پیس ہو جائے گا۔ جی جی، میں نے اس کو ایک ایک، اور مرزئی کی بات حیدر بھائی ہاں، مرزئی کتابوں سے دکھائی، واہ واہ، جو مرزئیوں نے بھی ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں لکھا، اچھا، میں نے وہ کتابیں کھول کے دکھائی کہ یہ دیکھو۔ ہاں ہاں، میں نے مرزا غازی کی صاحب کی اپنی کتابیں، لوگوں نے پوچھا نا ہاں، کہ اگر تو عیسیٰ ابن مریم ہے ہاں تو بتا، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تو آتا ہے وہ حج کرنے جائیں گے، ہاں ہاں، تو نہیں گیا، اس جگہ میں جاؤں گا، ویٹ کرو، ہاں، ابھی باقی کام کر لوں، خنزیر کو قتل کر لوں، دجال کو قتل کر دوں، اس کے بعد جاؤں گا۔ یہ قادیانی لیٹرین میں مر گیا، حج کرنا نصیب ہی نہیں ہوا مرزا قادیانی کو، ہاں ایسے، دکھایا میں نے کہا بتاؤ، نہیں گیا۔ اچھا پھر دیگر نشانیاں ساری بتائیں، پھر میں نے بتایا کہ یہ خود کو امام مہدی بھی کہتا ہے، اچھا، احادیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کا جب اپنا نام ہوگا ہاں اور میں محمد ہوگا میرے نام پہ، اچھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام مہدی کے والد گرامی کا نام ہوگا میرے والد گرامی کے نام پہ عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ محترمہ کا جو نام ہوگا میری والدہ محترمہ کے نام پہ آمینہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، بالکل ٹھیک، وہ سید ہوگا۔ ہاں تو انہوں نے تمام، میں نے کہا یہ مرزا قادیانی، اس کے باپ کا نام غلام مرزا بلکہ اہل علاقہ، یعنی کسی اینگل پہ بھی یہ کسی پورا ایک، اس کا ایک باپ تھا ہی نہیں، ہاں، اس کی ماں کا نام تھا چراغ بی بی کسی ٹھیک، اور وسیٹی، ٹھیک ہے جی، یہ پیدا ہوا قادیان میں، وہ پیدا ہوں گے مکہ میں، ہاں، اس کو حج کرنا نصیب نہیں ہوا، وہ حج کریں گے۔ مطلب وہ ایک ایک میں نے ساری باتیں مرزئی کتابوں سے دکھائیں، اس کا رزلٹ یہ نکلا، میں بات کو شارٹ کرتا ہوں، رزلٹ یہ نکلا کہ وہ اس کو ایک بار، وہ جو لڑکی تھی اس کا ایمان تو بچ گیا، اچھا، وہ تو بالکل سمجھ گئی کہ یہ سارا فراڈ ہے، یہ بکواس ہے، مسلمان تھی نا پہلے بھی وہ، جو یہ تھا یہ ایک دفعہ ہل گیا سر سے لے کے پاؤں تک۔ اچھا اچھا، اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ابھی آج بھی آپ کے گھر میں جی میٹنگ میں آپ بھی ساری آپ نے باتیں سنی، جی جی، تھوڑا کنفیوز بھی تھا کیونکہ ایک مربی ہے پیچھے، اس کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہے، وہ مربی اس کو ادھر ادھر کی مار رہا تھا، تو جو اس نے مربی نے اس کے ذہن میں باتیں ڈالی، آج ہم نے اس کو بھی واش کیا، تو تصوف کی پرانی کتابوں سے وہ حوالے دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نعوذ باللہ، جس طرح مردے کے بارے میں ہم نے اس کی کتاب سے دکھایا، وہ کہتا ہے مجھے حیض آتا ہے، میں پریگننٹ ہو گیا، تو اس نے کہا جی نعوذ باللہ کوئی بھی ہو سکتا، تو میں نے کہا تم کیوں نہیں ہو، تو وہ میں نے نا ساری اس کو مرزئی کتابوں سے دکھایا کہ یہ امام مہدی کجا، عیسیٰ علیہ السلام تو کجا، یہ تو ایک شریف انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور میں نے مرزئی کتاب سے یہ بھی دکھایا، مرزا نے خود یہ بات کہی کہ جو کام عیسیٰ ابن مریم نے کرنے تھے، جو کام امام مہدی نے کرنے تھے، اگر وہ میں نہ کر سکا یا نہ کروں تو میں جھوٹا ہوں۔ اچھا، تو میں نے کہا مجھے بتاؤ جو کام عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ یہ کریں گے، کیا اس نے وہ کام کیے؟ اچھا، اس نے کہا جی مرزئی نے کہا جی نہیں کیے۔ اچھا، تو میں نے کہا مانو جھوٹا ہے، مانو نہ جھوٹا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا کنفیوز ہے، اس پہ ہے کہ اس کے پیچھے فیملی ہے، کچھ کو فیملی کا پریشر ہوتا ہے، وہ ہے کچھ مربیوں کا پریشر ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ اس کو ابھی گین کیا، دیکھا، آپ بھی یہ سوچ رہے تھے انشاءاللہ۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نا مطلب کہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، لیکن وہ فیملی کو تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہا ہے ابھی اپنے قبول اسلام کی بات سے، لیکن انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، ابھی اس وعدہ کر کے گیا ہے۔ آخری بات، یہ تو آپ کوشش کر رہے ہیں، مطلب اس کو بھی آپ آج اس کو آپ نے دوسرے سیکشن اس لڑکے کے ساتھ رکھا جو اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا، اچھا تھوڑا سا کتنے لوگ آپ کے آتے ہیں اسلام؟ دیکھیں یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ نے کرم کیا تو الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا، اچھا، اللہ نے پھر توفیق دی، خصوصی مدد کی، اچھا، اللہ کا فضل ہوا، پھر میں نے آگے ورکنگ کی، میرے گھر والے، میری فیملی، اچھا، میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، والد صاحب، میرے والد صاحب مرزئیوں کے صدر تھے، اچھا، اللہ نے کرم کیا، وہ بھی کنورٹ ہوئے، میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اچھا، پھر پورے پاکستان میں بڑے بڑے قادیانی، ان کے پوپ، پنڈت پال، پادری، اچھا، ان کی جماعتوں کے صدور، ان میں عام لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ہر طبقہ کے لوگ ہیں، اللہ کے کرم سے ہزاروں کی کوانٹٹی میں الحمدللہ انہوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ نہیں میں نے آپ کی کچھ دن پہلے پوسٹیں وغیرہ دیکھی تھی، کچھ ایک دو گاؤں ہی مطلب آپ کو ابھی آپ کے قریب ایک گاؤں ہے، یہ اس کا نام ہے ہانڈو، آپ جانتے ہیں ہانڈو میں 100 سے زیادہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے افراد نے اسلام قبول کیا، وہاں کا چودھری تھا وقار گجر، اچھا، وہ مسلمان ہوا، پھر اس سے آگے مزید ہماری ملاقاتیں کروائیں اپنے عزیزوں سے، 100+ لوگوں نے وہاں پہ اسلام قبول کیا، اللہ کا کرم ہے جی، جس تک ہدایت پہنچتی ہے تو اللہ پھر فضل کر دیتا ہے جی، اس کو ہدایت کا نور دے دیتا ہے۔ تو یہ میرا پیغام ہے جی، میں یہ آخر میں یہی عرض کروں گا دنیا کے سارے قادیانیوں کے لیے کہ مرزا قادیانی قذاب نے خود ایک کرتوت کو بیان کر دیا، سب سے بڑھ کے رد اس نے اپنا خود کیا ہے،
اس نے جس طرح ابھی آپ بھی یہ بات کر رہے تھے، یہ تو اس نے خود ہی ایک ایک بات لکھ دی ہے ہاں جی، انہیں ہنٹس دیے اس نے، بھیج دی ہیں ہاں۔ اسلام قبول کر لو، لعنت بھیجو میں جھوٹا ہوں مکار ہاں، ہوں، دیے۔ خود اس نے یہ چیزیں لکھی ہاں ہیں۔ اس کی اگر ڈیپلی کتابیں پڑھی جائیں نا تو یہ ثابت ہوتا ہے ہنٹس دیے ہیں اس نے، جی جی جی، ہنٹس دیے ہیں ہنٹس باقاعدہ۔ دیے ہیں۔ یعنی ایسی ایسی چولیں ماری ہیں تو جب ان چولوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہنٹس ہیں ہاں۔ کہ یار یہ مطلب باتیں تو ایک نارمل انسان میں ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ باقاعدہ چولیں ہیں، تو آپ سمجھ جاؤ کہ مطلب میں غلطی تھا، ہاں۔ لیکن بندے سمجھ نہیں رہے یار۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی۔ ہاں۔ تو یہ اسی طرح مجموعہ اشتہارات کتاب ہے، جلد نمبر 2 میں، پیج نمبر 198 ہے، ہاں۔ اس میں اس نے خود لکھا کہ میں اور میری جماعت ہاں۔ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، ایسے ہی ہے۔ خود لکھا کہ مجھے انگریزوں نے پیدا کیا۔ ہاں۔ تو یہی میں قادیانیوں سے کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، موت کا ٹائم آ جائے، آنکھیں پلٹ جائیں، سانس اکھڑ جائیں، ہاں۔ زندگی میں ابھی مہلت ہے، ابھی زندہ ہو تو مہلت ہے، ہاں۔ ابھی زندگی کی آبشار گر رہی ہے، ابھی سفینہ حیات ابھی قائم ہے زندگی کے پانیوں پہ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے قادیانیت پہ لانتے بیچ کے کملی والے کریم آقا حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سچا ایمان لا کر قادیانیت میں لانتے بیچ کے اسلام قبول کر لیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے انشاءاللہ۔ بھی اس میں یہی میرا پیغام ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔